ہوں کہ اس زمانے میں مہنگائی اور اس زمانے میں حالات اور آسمان پر مہنگائی چڑھی ہوئی ہے، جہاں انتہائی درجے کی چیزیں مہنگی، میڈیکل مہنگا اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری مہنگی، اسی کے ساتھ بچوں کی اسکول کی تعلیم مہنگی اور اسی کے ساتھ خود سبزی مارکیٹ مہنگی، ایک بائک چلانے والے کا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا۔ میں جانتا ہوں، یقیناً جانتا ہوں کہ ایک آدمی 3 یا 4 بچوں کا باپ ہو، وہ اپنے 4000 اور 5000 میں اپنی زندگی کیسے گزارے گا؟ میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ مولانا رفیع صاحب عثمانی دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ نے تو سرزمین انگلینڈ میں جا کر کے یہ بات فرمائی کہ میں انگلینڈ والوں، تم لوگوں کو کہتا ہوں، یہ مدرسے والوں اور یہ مسجد والوں، کہ تم لوگ زکوٰۃ کی رقم بھی لو اور زکوٰۃ کی رقم کو لے کر کے ان بچوں کی تعلیم کی فکر کرو اور ان بچوں کے پیچھے خرچ کرو۔ حضرت وہاں بول رہے ہیں جہاں دولت کی فراوانی ہے، حضرت نے اس سرزمین پر کہا۔ تو میں جانتا ہوں آپ کی اس مجبوری کو کہ بہت کم تنخواہوں میں آپ لوگ پڑھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی قربانیاں ہیں، یہ آپ کی قربانیاں ہیں، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی اسکول کا ٹیچر کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے، نہ کوئی گریجویٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی لائر اور وکیل کر سکتا ہے۔ یہ یہی کر سکتا ہے جو نائب رسول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب۔ ہاں، میں نے جگہ جگہ یہ بھی بات کہی ہے، متولیان کو، معتممین کو، ناظمین کو میں نے یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں بھی ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اور تنخواہ کے بعد میں ہمیں کچھ اضافہ کرنا چاہیے، کم سے کم اتنی تنخواہ جس سے اہل علم کی ضرورت پوری ہو جائے اور یہ مالداروں کے جیب پر نظر نہ کرتا پھرے کہ حاجی صاحب آئے ہیں مجھے کچھ دے جائیں، فلاں صاحب آئے ہیں مجھے کچھ دے جائیں، اور یہ جناب آئے ہیں مجھے کچھ دے جائیں، اور اس کا بچہ بیمار ہے اور یہ پریشان حال رہتا ہے کہ مجھے دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ اور میں جانتا ہوں، چونکہ میں ایک ہاسپٹل لے کر بیٹھا ہوں اور وہاں پر جب علماء آتے ہیں تو میں ان علماء کے پوزیشن کو جانتا ہوں کہ ان کی بیوی کے علاج و معالجہ کے لیے ان کے پاس 2-3 ہزار روپے بھی نہیں ہوا کرتے، ان کی مجبوریاں ہوتی، وہ روتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، کیسے اس کا دل بلکتا ہوگا جب اس کی بیوی گھر میں بیمار ہے یا بچہ اس کا گھر میں بیمار ہے اور اس حالت میں وہ مدرسے میں پڑھانے آتا ہے اور اس کا خیال گھوم رہا ہے کہ میری بیوی کو بیماری ہے، مجھے ہاسپٹل لے جانا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، میرا بچہ بیمار ہے، اس کی ضرورت ہے، یا رشتہ دار میں ایک نکاح ہو رہا ہے اور اس رشتہ دار کے نکاح میں بہت قریبی رشتہ دار ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ تو ہدیے میں پیش کرنا ہوگا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ وہاں جانا ہے، تو اس صورت میں اس کا شوہر کہتا ہے کہ کیا کروں، میں کچھ دینے کے لیے میرے پاس اس وقت ہے نہیں، میں کہاں سے لے آؤں؟ بیوی جب دوپہر میں پڑھا کر شوہر آ رہا ہے تو بیوی کہتی ہے اچھا ہم موقوف کر دیتے ہیں، نہیں جاتے اس نکاح کے اندر، چھوڑ دو۔ تو شوہر کہتا ہے اگر تم نہیں جاؤ گے تو ان کو برا لگے گا، وہ بہت قریبی رشتہ دار ہے، بہرحال ہمیں جانا تو چاہیے، اچھا ایک کام کر، میں کچھ قرض لے لیتا ہوں اور قرض لے کر میں تجھے 3000 روپے دے دیتا ہوں۔ تو بیوی اس وقت روتی ہوئی آنکھوں سے یہ سوال کرتی ہے کہ 5000 آپ کی تنخواہ ہے، 3000 آپ قرض لوگے، اس کو بھرو گے کیسے؟ اور اگر بھرنے جاؤ گے تو اگلا مہینہ ہمارا گزرے گا کیسے؟ اس موقع پر اس عالم کی آنکھوں سے بھی آنسو دب دب گرتے ہیں اور بیوی کی آنکھوں سے بھی آنسو دب دب گرتے ہیں۔ میں ان آنسوؤں کو سمجھ سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے علماء، یقیناً آپ نائب رسول ہو، ان تمام حالات کے باوجود آپ کام کر رہے ہو، آپ نے کبھی اشتراک نہیں کیا، آپ نے کبھی یونین نہیں بنائی، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کل سے پڑھانے نہیں جائیں گے، ہماری تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ان بچوں کو نکال دیں گے، کبھی آپ نے نہیں کہا۔ بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، اللہ ہمیں اسی طرح رکھے اور اب تعالیٰ جل شانہ ہمیں دین کی خدمتوں سے وابستہ رکھے، اور اللہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس عظیم خدمت سے ہمیں محروم نہ کرے۔ زندگی تو جیسے ویسے بھی گزر جائے گی، لیکن ہماری آخرت سنور جائے گی، آخرت بن جائے گی۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں معتممین کو، متولیان کو،
نظما کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اس بات میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تنخواہ کا ایک معیار قائم کریں، کچھ بڑھائیں، اتنا دے کم سے کم ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے، یا کم سے کم ہمارے علاقے کے ہاسپٹلوں میں ان کے خرچ کا انتظام کر دیں کہ بھئی اگر آپ کے کوئی بیمار ہو جائے آپ فلاں جگہ چلے جائیں، ہم آپ کا پورا خرچہ اٹھا لیں گے۔ یا ایسے مالدار بھی امت میں بہت پڑے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں نے ابھی کینیڈا اور انگلینڈ کی سرزمین پر، آپ مانو گے نہیں، میں نے کینیڈا اور انگلینڈ کی سرزمین پر میں نے ایک بات کہی اور میں نے کہا کہ علماء کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے علماء کا؟ علماء کا احسان یہ ہے کہ جن بچوں کی تربیت کی ذمہ داری ان کے ماں باپ کی تھی، ان کے پیرنٹس کی تھی، ماں باپ کو چاہیے تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو بنائیں اور سجائیں، لیکن وہاں کا ماحول یہ ہے کہ باپ بھی جاب پہ جا رہا ہے، ماں بھی جاب پہ جا رہی ہے، دونوں جاب پہ چلے گئے اور بچے کو حوالے کیا صبح اسکول میں، 7 گھنٹہ بچہ اسکول میں رہا، وہاں اس کا دماغ خراب ہو گیا، وہاں اس کو یہ بتایا گیا کہ کوئی گود اور اللہ نہیں ہے، وہاں اس کو یہ بتایا گیا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اس کو یہ بتایا گیا کہ محمد پروفیٹ کوئی نہیں ہے، وہاں اس کو یہ بتایا گیا کہ محمد پروفیٹ علیہ باللہ مارنے والے تھے، اس کا ذہن خراب کیا گیا۔ اس کے بعد وہ شام کو مدرسے میں آتا ہے، مکتب میں آتا ہے اور 2 گھنٹے عالم کو ملتے ہیں اور اس 2 گھنٹے میں اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو سجاتا اور بناتا ہے، اللہ کی توحید کو بھرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی محبت کو بھرتا ہے۔ میں نے کہا کہ جوتیاں سیدھی کرنا، تمہارے ماں باپ کی تعظیم اور عظمت کرنا اور گھروں میں مرنے والوں پر ایصال ثواب کے لیے قل واللہ پڑھنا اور یاسین پڑھنا، یہ یونیورسٹی نے نہیں سکھایا تمہارے بچوں کو، یہ تمہاری کالج نے نہیں سکھایا، یہ تمہاری ہائی اسکول نے نہیں سکھایا، یہ تمہاری اسکول نے نہیں سکھایا، یہ 2 گھنٹے پڑھنے والے مکتب نے سکھایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے دم تک ان علماء کا احسان مانو اور اپنی چمڑی نکال کر اس عالم کو جوتیاں پہنا دو تو بھی ان علماء کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں علماء میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے کہا آپ اپنے مقام کو پہچانو، آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں امت کے مالداروں کو، امت کے سرمایہ داروں کو، امت کے نظما کو بھی چاہیے کہ یہ جو بے لوث کام کر رہے ہیں بیچارے، ان کی اتنی ضرورتیں پوری کر دی جائیں کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائیں اور سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا کام دین میں کرتے رہیں۔ حق تعالی امت کے سرمایہ داروں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنا دامن کھول دے علماء کے لیے، وہ اپنے دامن کو کھول دے علماء کے لیے تاکہ علماء کی ضرورت پوری ہو۔ کہ اس زمانے میں مہنگائی اور اس زمانے میں حالات اور آسمان پر مہنگائی چڑھی ہوئی ہے، جہاں انتہائی درجے کی چیزیں مہنگی، میڈیکل مہنگا اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری مہنگی، اسی کے ساتھ بچوں